کٹ دیتی گئی کہ مسجد کے اندر جماعت نو رہنو یا سونا یا روٹی کھانی کسی طور پر بھی کسی آدمی واسطے جائز نہیں تھی۔ آپس میں لڑائی بھی ہو گئی، لیکن لڑائی کے بعد آخر جس وقت فیصلہ کی گل آئی تو اس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی اگر وہ مولوی سچو نکل جائے وہ امامت بھی اس مولوی کی ہوگی اور اس کو جرمانہ بھی کوئی نہیں لیا جائے گا، اور اگر وہ مولوی صحیح نہیں نکلتو تو اس کو جرمانہ بھی لیا جائے گا اور اس نے امامت بھی نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد آج بیروار لئی انہیں دن متعین کیا تو سارے نے بحث کیا، پوری برادریاں نے، کہ بیروار والے دن دو مولوی آوے گا اور بحث کا مسئلہ کریں گا، مناظرہ نہیں بلکہ بحث کا اپنا مسئلہ ثابت کریں گا کہ مسجد میں سونا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ لیکن ان نے بہانو لایو، کہنے لگا کہ ہم نے پرمیشن نہیں لبھی، ہم نے مولوی واسطے پرمیشن لوڑا ہے۔ خیر اگر کسی کو کسی سوال کا جواب ہوئے تو اس میں پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو نہ اس نے خرچہ کی ضرورت ہوا نہ اس نے کرایہ کی ضرورت ہوا ہے، بشرطے کہ اس آدمی کو اپنی کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں آج سے 1400 سال پہلے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں صحابہ کے مسجد میں رہتا رہا یا نہیں رہتا رہا، اس چیز میں واضح کرنا تھا انہیں بھی۔ اگر ان کو کوئی کتاب تھی تو انہیں آ گئی تو باقاعدہ کرنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانی حدیث کے اندر منع کیا کہ مسجد کے اندر نہیں سونا چاہیے تھا، لیکن پتہ یہ چلے ان کا نہ آنتے آج ان کا نہ آنتے پتہ یہ چلے ہو کہ انہیں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، انہیں کسی صحابی کو کوئی قول موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ کیا ہوا کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر سونتے منع کیا ہوا۔ لیکن ہمارا کو الحمدللہ ہمیشہ تو لے گیا، آج نہیں، آج تو الحمدللہ 10 سال پہلے کی گل چلا رہے میرا نال خاص طور نال ہمارا کو حدیث موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب موجود ہے، اور اس کتاب نو کیا ہوا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب تے بعد سارا تے زیادہ صحیح کتاب کیڑی ہے؟ بخاری شریف، یا بخاری شریف ہے جس کے اندر اللہ تبارک اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا، اور اس سے صفحہ نمبر ہے 63۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو مسجد کے اندر سونا کس ہوا ہے، تو صحابی عرض کریں کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں ہم مسجد کے اندر سوتا رہا۔ حدیث یہ ہے قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن عمر۔ یہ تھوڑی آگے یہ حدیث کی راوی ہے، سند ہے، یہ تھوڑی بیان کریں۔ حضرت عمر فرماویں انه كان ينام وهو شاب اعز لا اهل له في مسجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو ترجمہ یہ ہے کہ انه كان ينام، کہ وہ سویا کرتے ہیں، نام ہے ینامو کے معنی عربی میں سونے گا، انه كان ينام وہ سویا کرتے تھے، وهو شاب اعز اور وہ پوری جوانی میں تھا اس وقت، لا اهل له ان نے بیاہ بھی نہیں تو کیا، وہ لا اهل له بیاہ بھی نہیں تو کیا، وہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سوئے کریں تھے۔ کون سوئے تھا؟ صحابی سوئے تھا، اور مسجد کے اندر سوئے تھا۔ یہ کتاب بخاری کی ہے، کتاب بخاری شریف ہے، اور اگر اس کتاب کے اندر وہ کوئی ایسی حدیث کٹ کر دس سنیں کہ جس کے اندر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر سونا جائز نہیں ہے، وہ 4 لاکھ کے ہم 10 لاکھ دینے واسطے تیار ہیں۔ وہ صرف 4 لاکھ کے نا، انہیں 4 لاکھ خرچہ ہوا ہے، ہم اس کو 10 لاکھ خرچوں کریں گا اگر بخاری کے اندر اس باب کو قائم کیا ہو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد کے اندر سونا منع ہے۔ ایک اور حدیث ہے بن جائے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماویں کہ میرا کو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کار آیا، اور کار آن کے دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماویں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کار آیا، اور کار آن کے دیکھو حضرت علی آئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت علی کیت گیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تو اس کے درمیان تھوڑی جی آپس میں ناچاکی ہوئی تھی، وہ کدھر چلے گیا، نہ ستا نہ بیٹھا، کدھر چلے گیا۔ ایک آدمی بھیجو جاؤ دیکھ کے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صحابی بھیجو جا کے دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں ستا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہو کہ حضرت علی مسجد میں ستا ہوا ہے۔ پھر حضرت علی کے تھوڑی جی مٹی لگی تھی، اور مٹی لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آن کے دیکھنے کہنے لگا یا ابا تراب قم، اے مٹی آڑیا، اے مٹی کا ترجمہ صحیح ہوا ہے مٹی کا باپ، لیکن اے مٹی میں سون آڑیا کھڑو۔ حضرت علی کس ستا ہوا تھا؟ مسجد میں۔ جب مسجد میں حضرت علی ستا تھا تاں ہی جائز تھا، اگر جائز نہیں ہوتا تو حضرت علی مسجد میں سوئے تھا۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اگر اس حدیث نے بھی غلط کر کے دس رہے تو ہم پھر بھی پیسہ دینے واسطے تیار ہیں۔
لیکن انشاءاللہ قیامت تک کو چیلنج ہے، آج کو نہیں ہے. یعنی کہ ہم اس وقت کیا کریں، اس وقت وہ موجود نہیں ہے. اگر وہ موجود ہوتا ہم تاہم یہی گل کہتا کہ ہم قیامت تک کو نہ یہی چیلنج اسی چیز کو کہ وہ حدیث کے اندر اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث ہمنا دا سڑیں، ہم اس وقت بھی منو واسطے تیار ہیں. کیونکہ ایمان والا کی صفت کی ہے منو کانا منو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اور ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا. ایک کتاب ہوگی یا دوئی کتاب سیاستہ کی نسائی شریف ہے. اس کے اندر بھی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہوا ان نوم فی المسجد، مسجد کے اندر سونا. عن عبید اللہ سعید قال حدثني يحيى عن عبید اللہ قال اخبرني نافع عن ابن عمر انه كان ينام وهو شاب اعز اهل له على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في مسجد النبوی. فرمایا شاب عزب، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماویں کہ کان ینام وهو شاب عزب، کہ ہم مسجد میں سویا کرتے تھے اس حال میں کہ ہم جوان تھے. لا اہل لہو، اور کوئی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. فی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو اب جڑی آج بھی مسجد نبی ہے اس میں یہ صحابہ سویا کریں تھا. دوئی کڑی کتاب ہے یا نسائی شریف، اور یہ کتاب پرانی کرتے کاٹ بھی 1000 سال پہلے کی کتاب ہے. جن کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے یہ 1000 سال پہلے ہی ہے اور صفحہ نمبر 84 پر یہ لکھے ہوا ہے. اور اس کو بھی یہی چیلنج ہے کہ اس میں کوئی غلط کر کے نہیں دستو اور حدیث کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں دس سکتو جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ مسجد کے اندر نہیں سو سکتا. تری کتاب ہے ترمذی، اس کو جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 83، صفحہ نمبر اس کو ہے 73. اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرمائی ما جا باب ما جا فی النوم فی المسجد، مسجد میں سون کو بیان فرماویں. حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زہری عن سالم عن ابن عمر قال كنا ننام على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ونحن شاب. فرماویں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتے تھے اور ہم جوان ہوا کرتے تھے. تو کتنی حدیث کتاب دا سڑی ترا کتاب میں تمنا حدیث کی دسی. پہلا نمبر اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کا قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب یعنی بخاری شریف. اس کے اندر بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ فرماویں کہ ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں مسجد میں سویا کرا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود مسجد کے اندر ستا ہوا تھا. دوسری کتاب ہے نسائی، اس کے اندر بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ فرماویں کہ ہم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میں مسجد میں سویا کرا تھا. تیسری کتاب ترمذی شریف ہے، اس کے اندر بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماویں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں مسجد میں سویا کرا تھا. اور یہ حدیث صحیح ہے یا جا آج کی گل ہم کرا یہ صحیح ہے؟ دسو گل آج تے 1400 سال پہلے کی صحیح ہے یا آج ماری تھاری صحیح ہے؟ آج تے 1400 سال پہلے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا صحابہ نے کیوں وہ گل صحیح ہے اور جڑی آج عام عورتوں اپنی طرف کہاں یہ گل صحیح نہیں ہو سکتی. تب صحیح ہوگی ہماری گل کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث پڑھ کر سناواں گا، اگر ہم نے کوئی یہ حدیث دا سڑان گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں سونتے منع کیا تھا، ہم پھر بھی منن واسطے تیار ہیں اور اس حدیث کو انکار نہیں کر سکتا. لیکن ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. یا گل ہوگی کہاں گی مسجد میں سون گی. دوئی گل کی تھی میں نے تو سنائی نے کہ دوئی گل یہ تھی کہ اذان کو کے طریقہ ہے کہ اذان تے پہلے صلاۃ و سلام جڑو پڑھیں یہ کسی دور مت ہو یا نہیں. اچھا ایک کی گل پوچھنی تھا رکھوں میں نے یہ دسو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی اذان کو اعتبار کیا جائے گا یا جڑی آمدہ تام پڑھا اس کو اعتبار کیا جائے گا؟ اس کو اعتبار کیا جائے گا جڑی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی نے سکھائی ہے نا اس سے کو اعتبار کیا جائے گا. وہاں حدیث سنو کیف الاذان، یہ اذان کس طرح دیتی جائے. یہ حدیث ہے نسائی شریف ہے، اس کی جلد اول ہے کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 73 پر موجود ہے. کیف الاذان، کہ اذان کس طرح دینی چاہیے. اخبرنا اسحاق ابن ابراہیم قال اخبرنا معاذ ابن ہشام قال حدثني ابی عن عامر احوال عن مكحول عن عبد الله بن مخير عن ابي محذورة
یہ ابو محذورہ ایک صحابی ہیں، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سنائی. اس میں کہ عن ابی محذورہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذان، کہ منا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی. ان جڑی اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھائی کہ اس کو اعتبار کرنا ہے یا ہماری ہماری اذان کو اعتبار کرنا ہے؟ جڑی اللہ نبی نے سکھائی. علمنی، علامہ کے معنی تو سکھانا، علامہ یعلم تعلیم عربی میں سکھانا نہ کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اذان سکھائی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر توڑی اس سے طریقہ نال پوری اذان جس نام پڑھا وا سکھائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سکھاڑے ہو تو شروع میں حضرت ابو محذورہ نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اگر ہم آج نہیں پڑھتا تو ہماری اذان ہوا تھی؟ نہیں تھی ہوا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے سکھایا فقالا کہ میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یعنی آخر تک پوری اذان حضرت ابو محذورہ نے سنائی. اس اذان کا بارے میں جڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سنائی اس کو اعتبار کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لے گئے، کسی امام توڑی کسی کتاب کے اندر یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا کسی امام نے اذان تے پہلے صلاۃ والسلام پڑھی ہوا ہے. لیکن یہ جو ہمارا طریقہ ہے چل گیا ہے یہ کسی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. یہ دو بات ہو گئی. کس وقت صف میں کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ جس وقت اقامت کی جائے تو اس وقت کھڑو قد ہونا چاہیے. صحابہ دور میں اس صحابہ کا دور میں اس کو کئی رواج تو کس طریقہ نال نماز پڑھی جائے تھی. حضرت عمر، ایک بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تقوموا حتی ترونی، تم کھڑے نہیں ہونا یہاں تک کہ مجھے دیکھ لو. مجھے دیکھ لو یعنی جس وقت میں نماز پڑھانے کے لیے آؤں تو مجھے دیکھتے اقامت کہتے ہیں کہ سیدھے کھڑے ہو جایا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سائڈ سے داخل ہوئے تھا وہ دروازہ تھا محراب والی سائڈ تھے، اور جیسا مؤذن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتو دیکھا تھا اور اقامت شروع کرایا تھا تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آمے تھا، یہ صحابی سارا دیکھ کر فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے. دوسری حدیث ہے اس کتاب کے اندر، کتاب میں لکھے ہو باب ما جاء فی اقامت الصفوف، صف سیدھی کھڑا کرنے کو، سیدھی کرنے کو بیان کہ صف قد سیدھی کرنی چاہیے، صفہ میں قد کھڑا ہونا چاہیے. تو اس کا بارے میں حدیث یہ ہے وقد عن نعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفانہ سیدھی کرنے تھا. فخرج یوما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، فرآ رجلا خارج صدرہ عن القوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سیدھی کر دیکھا کہ اس کو ایک آدمی کو سینوں تھوڑو جے آنگا نکلے ہوا باقی لوگ آتے ہیں. عن القوم فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، تم صفانہ سیدھی کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ درمیان اختلاف پاڑ ہے. وہ اگر تم نے صف سیدھی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ دلاما اختلاف پاڑ ہے. وہ اور دوسری ایک حدیث ہے جڑی کتاب اتنی پرانی کتاب ہے فتح الباری، فتح الباری یا بخاری جڑی کتاب میں ان پڑھ کر سنائی تھا اس کی شرح ہے، عربی میں شرح ہے فتح الباری. اس کے اندر ایک حدیث ہے، اس کے اندر جڑی حدیث ہے اس میں یہ حدیث ہے کہ حضرت جریج ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان الناس کانوا ساعتا یقول المؤذن اللہ اکبر، کہ لوگ اس وقت کھڑا ہو جائیں تھا نماز واسطے جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہہ تو الی الصلاۃ فلا یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقامہ حتی تعدل الصفوف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے پہلے ہی صف سیدھی کر دیتی جائیں تھی، اور لوگ اللہ اکبر اس وقت مؤذن کہہ تو تکبیر اللہ اکبر شروع کرا تھا اس وقت لوگ کھڑا ہو جائیں تھا. یہ حدیث فتح الباری کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد موجود ہے. تمہیں یہ بھی حدیث دا سڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک حدیث اور ہے عن عمر انہ کان یؤکر رجلا، حضرت عمر سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک آدمی نہ متعین کرے تھا، کیا مطلب ہے باقامت الصفوف، پہلے وہ صف سیدھی کراوا تو ولا یکبر حتی یخبر ان الصفوف قد استوت، اور تکبیر نہیں کی جائے تھی، اقامت نہیں کی جائے تھی تا توڑی کہ حضرت عمر نہ یہ پتو دے دیتا جائے سب سیدھی کر گیا کہ سب سیدھی ہو گئی. جس وقت پتو دے دیتا جائے تو خبر دیتی جائے تھی کہ سب سیدھی ہو گئی تو اس وقت تکبیر کہہ دیتی جائے تھی. ساری حدیث کتاب کی واضح ہونے باوجود بھی اگر آج آمین حدیث کا خلاف کروں گا
تو گناہ ہے یا ثواب ہے؟ گناہ ہے. مارا کوڑا کتاب موجود تھی جس کی وجہ سے میں آنے تانا یہ تریا چیز آن گئے کتاباں دے ثابت کر کے دسیں کہ بخاری کے اندر موجود ہے، نسائی کے اندر موجود ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں صحابہ مسجد کے اندر سوتا رہا، اور اسی طریقہ نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور میں صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا مطابق اقامت شروع ہوتا ہی کھڑا ہو جاتا رہا. اور اسی طریقہ نال جڑی اذان تریو مسئلہ تو اذان آڑو تو اذان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اس میں قیدا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں سکھایا. لہذا پتہ کہ چلو کہ یہ ساری چیز کرنی کسی بھی حدیث پہ ثابت نہیں ہے. یا اپنی ایجاد ہے، آئیتے 1400 سال پہلے 1000 سال پہلے کسی کتاب کے اندر موجود نہیں تھا. خلاصے کلام یہ ہو کہ ایک بندو مارنال وعدو کرایا کہ ہم نے آ گیا آئی تھارا نال اس جگہ پر مقابلہ کرنا ہے، لیکن وہ دواں یا چواں یا ایک دن پہلے ویڈیو پا گیا یا گل کیا اڑیں کہ مناظرہ ایسے ہوتا ہے، فلانا ایسے ہوتا ہے. وہ سب پتہ ہمیں کہ سب ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو اس چیز کے لیے بلا دیا گیا کہ آپ نے یہاں پر آ کر حدیث بیان کر کے سنانی ہے تو آپ کے ایک ہی مولوی آ جاتا، دو آ جاتے، ساتھ میں آپ کے لوگ آ جاتے اور آ کر بیٹھ کر یہاں اپنی حدیث پڑھ کر سنا دیتے کہ بھئی یہ حدیث جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ منع کیا گیا ہے. ہم لوگ رکنے والے بن جاتے، لیکن کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. آخر بہانہ کیا بنایا؟ ہمیں پرمیشن نہیں ملتی ہے، ہمارے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے، 3 یا 4 لاکھ خرچہ ہوگا. یہ 4 یا 10 آدمی اس وقت ہم بیٹھے ہیں خرچہ کر رہے ہیں کوئی، ہمیں کسی پرمیشن کی ضرورت پڑی؟ جب ہمیں پرمیشن کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ اس لیے نہیں پڑی کہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، حدیثوں کے اندر حوالے موجود ہیں، اس لیے نہ ہم نے پرمیشن کا بہانہ لگایا نہ ہم نے خرچے کا بہانہ لگایا، اور ان کے پاس نہ پرمیشن ہے نہ کچھ ہو رہا. آج کے بعد اگر کوئی یہ بات کہ ہم نے اس بات پر مناظرہ کرنا ہے تو ان کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. کیوں کہ آج بات طے کرنے کے بعد بھی نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس کتاب کے صفحہ نمبر 30 پہ لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرنا کیسا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ انہی کی کتاب ہے، ہماری نہیں ہے. وہ بھی لے کر آئیں گے. فوٹو کھینچ لیو دسیو یا تھاری کتاب ہے یا نہیں؟ کتاب داری بکری بکری یا کتاب یا اردو ہے یا اورا کی کتاب ہے. یہ رضا صاحب کا پیچھے پوری عبارت لکھ ہے یہ کہ بالجمرہ عبارات فقہا صرف 2 صورتوں سے متعلق ہے. یعنی پیچھے جڑی عبارت ذکر کی گئی ہے فقہا نے منع کیا ہوا ہے کہ جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے. اس نے کیونکہ اس کی 2 چیزیں کہ 2 چیزیں تھے فقہا نے منع کیا ہوا ہے. ایک بعد نماز جنازہ اسی حیت پر بدستور صفے باندھ کر وہیں کھڑے ہو کر دعا کرنا، اس وجہ سے بھی مکروہ کیے وہ. دوسرا قبل نماز خواہ بعد نماز دعائے طویل کی خاطر خاص غرض سے امر تجہیز اور تجہیز کو تعویق میں ڈالنا ظاہر ہو. اس صورت میں کراہت تحریک تک ہو سکتی ہے. انہیں کیوں کہ جس وقت مثال طور پر جنازہ ہو گیا، جنازہ ہونے کے بعد پھر کھڑا کر لیا، پھر کھڑا کر کے روک کر لگ گیا دعا کرنا. ہوں وہ جڑی اس نے دفن کرنا ہے اس میں دیر ہوا کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جڑو کوئی بندو مار جائے اس نے جلدی سے جلدی دفنان کی کوشش کرو، قبرستان پہنچانے کی کوشش کرو، قبر کے اندر پہنچانے کی کوشش کرو. اس کے اندر اگر کوئی کوتاہی آئے کرا تو اس نے لکھے ہوا کہ 2 مکروہ تحریمی بھی ہے اور مکروہ تنزیہی بھی ہے. انہیں اپنی کتاب کے اندر لکھو، اپنی کتاب کے اندر لکھو کہ مکروہ ہے. ہاں کھڑا ہوگا روک کا باقاعدہ دعا کرنا مکروہ ہے. ہاں جس جنازوں کو اس کے بعد فوراً جو اور قبر گئے اور پھر قبر کے اندر دفن کرنے بعد جس طرح حاجی صاحب نے سنایا کہ الف لام میم سے لے کر هم المفلحون تک، اور آخر یہ پڑھنی سر والی سائڈ اور پیران والی سائڈ پڑھنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ رکوع آخر تک پڑھ کے اس واسطے اتنی دیر دعا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کو گوشت تقسیم کی ہو جائے یا دفن کرتے بعد کی دب گئے دفن کرتے بعد اس وقت دعا کرو. ہاتھ اٹھا کتاب. سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلے کے دوم سوم چہالم میت کا کھانا جو پکتا ہے اس کو برادری کو کھلائے اور خود کھا کر جائے تو جائز ہے. بعض کہتے ہیں کہ 3 روز کے اندر میت کے گھر نہ کھائیں، بعد کو جائز ہے. یہ تفریق صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو وجہ ما فلق ارشاد فرمائیں. یعنی ان کہ کچھ لوگ کہیں کہ روٹی کھانی جائز ہے، کوئی کھانے کی جائز نہیں ہے. تم یاد دسو کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: سوم دہم چالم وغیرہ کا کھانا مساکین کو دیا جائے.
یعنی یہ جڑا تم 3 چوتھو 40 کریں اس کو غریبان روٹی کھانی ہے. برادری کو تقسیم یا برادری کو جمع کر کے کھلانا بے معنی ہے. کما فی البرکاتی موت میں دعوت ناجائز ہے. فتح القدیر وغیرہ میں ہے انما بدعۃ مستقبحۃ لانها شرعت فی السرور ولا فی الشرور. 3 دن تک اس کا محمول ہے لہذا ممنوع ہے. اس کے بعد بھی موت کی نیت سے اگر دعوت کرے گا تو ممنوع ہے. یہ تجربے کی بات ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جو طعام میت کے تمنا رکھتے ہیں یعنی یہ میت کی روٹی کھانے کی جو لوگ تمنا رکھیں ان کا دل مر جاتا ہے اور ذکر و طاعت الہی کے لیے حیات اور چستی اس میں نہیں رہتی کہ اپنے پیٹ کے لقمے کے لیے موت مسلمین کے منتظر رہتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت موت سے غافل اور اس کی لذت میں شامل اور شاغل ہو جاتے ہیں. ایک اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہو صفحہ نمبر 221 موت میں دعوت بے معنی ہے. فتح القدیر میں اسے بدعت مستقبحہ فرمایا ہے لأن دعوت اس لیے کہ دعوت شریعت فی سروری دعوت جوڑی ہے وہ خوشی کا موقع کی ہو ولا فی شروری اور غمی کا موقع ور نہیں ہوتی. اغنیا کا اس میں کچھ حق نہیں ہے یعنی مالدار اس میں نہیں کھا سکتا. اور اگر بنظر المحمود عرفاً کل مشروط لفظاً اجرت قرآن خوانی کی حد تک پہنچ گیا ہو کھلانے والا جانتا ہو دین کی تلاوت کے عوض مجھے کھانا دینا ہے یہ جانتے ہو کہ ہمیں قرآن پڑھ کر کھانا لینا ہے تو آپ ہی حرام ہے کھانا بھی حرام ہے اور کھلانا بھی حرام ہے. انہیں کتاب میں لکھے ہوا ہے کہ جڑو قرآن پڑھاوا ہے انہیں کتاب میں یہ گل لکھی ہوئی ہے کہ جڑو اس تمنا نال قرآن پڑھا ہے کہ قرآن پڑھ کے بنا ہی روٹی دے گا یہ بنا انہیں پیسہ دینا ہے اجرت دینی ہے دوسرا جا کلمہ پڑھنا اس کے اوپر آنا یہ تمنا ہے کہ انہیں آج 4-5 بکرا بنایا میں بھی کھانا ہے تو انہیں آپ پہ لکھے ہوا ہے کہ وہ ساروں ہی حرام ہے کھانا بھی حرام ہے اور کھلانے سب حرام ہے. یہ جلد 4 نمبر جلد ہے ان کی صفحہ نمبر 221 ہے. انہیں کتابیں اندر ساروں موجود ہیں اور صرف یہ کتابوں پر عمل کیوں نہیں کرتا کہ ہماری ناک کٹ جانی ناک کٹ جائے گی لوگ پیچھے لایا ہوا ان لوگوں نے مار اڑنا کہ آج تم اپنی کتابیں کس طرح پھیلا رہے ہیں آج تم اپنی غلطی کس طرح پھریں خود اپنی کتاب نہیں پڑھی ہے. اگر اپنی کتاب پڑھی بھی ہوتی تو بھی کم سے کم مسئلہ اوپر تو چل جاتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.